اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق ہدایت ممتاز ہو چکی ہے گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی انکار کرے طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یقیناً اس نے مضبوط عروہ، جو رسی کو یوں باندھ کر ایک وہ بنایا جاتا ہے، اردو میں کیا کہیں گے اس کو، رسی کا یوں، ہاں گانٹھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور کڑا بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ دین میں زبردستی نہیں ہے، اس لیے کہ زبردستی اس چیز میں ہوتی ہے کہ جہاں دلائل نہ ہو۔ قد تبین الرشد من الغی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے دلائل کی بنیاد پر ممتاز کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ جب مضبوط دلائل ہیں تو پھر وہاں پر زبردستی کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو کسی کو زبردستی دین قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اسلام قبول کر لیں، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام اور دین اس کا تعلق قلب سے ہے۔ دین کیا ہے؟ وہی جو آیت الکرسی میں بیان کر دیا گیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے بارے میں یہ عقیدے رکھنا، اور اسی پر دیگر احکامات کی پھر بنیاد پڑتی ہے کہ جب اللہ کو آپ واحد طاقت مان لے، معبود مان لے، اور تمام صفات کمالیہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حامل مان لے، اور تمام عیوب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منزہ اور پاک مان لے، تو پھر زندگی کے سارے کام اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی آپ کرتے ہیں۔ تو یہی دین ہے، اس کا تعلق پھر دل سے ہے۔ تو اور جس چیز کا تعلق دل سے ہو، ظاہری اعضاء سے نہ ہو، تو مجبوراً اگر مجبور کر بھی لیا جائے تو وہ دل کو کسی کام پر مجبور تو نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہری اعضاء کو کسی کام پر مجبور کیا جا سکتا ہے، دل کو کسی کام پر مجبور کیا ہی نہیں جا سکتا، اور دین اور اسلام کا تعلق دل سے، تو زبردستی نہیں۔ تو جہاد کا جو حکم ہے، قتال کا جو حکم ہے، وہ کسی کو دین پر قبول کرنے پر زبردستی کرنا نہیں ہے، دین کے قبولیت پر مجبور کرنا ہے ہی نہیں، وہ تو فساد کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روئے زمین پر فساد پسند نہیں ہے، وہ فساد کے خلاف ہے۔ زبردستی دین کے قبول کرنے کے لیے جہاد ہے ہی نہیں۔ اگر جہاد دین کے قبول کرنے پر زبردستی کی غرض سے ہوتا تو پھر کافروں سے جزیہ لے کر ان کے جان مال کی، ان کے عبادت گاہوں کی حفاظت اسلامی سلطنت کبھی بھی نہ کرتی۔ وہ یہی کہتی کہ دین قبول کر لو یا قتل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کیا، بلکہ اگر کوئی کافر یہ کہے کہ میں اپنے دین پر ہی رہنا چاہتا ہوں،
البتہ اسلامی سلطنت میری جان مال عزت آبرو کی اسی طرح حفاظت کرے گی جس طرح مسلمانوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کے لیے مجھے ایک جزیہ دینا پڑے گا۔ مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں اور کافر جزیہ دیتے ہیں، تو اسلام اسے پھر اس کی جان مال عزت آبرو کی اسی طرح حفاظت کرتی ہے جس طرح ایک مسلمان کی کرتی ہے۔ تو جہاد کی وجہ سے دین کی قبولیت پر کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے جہاد میں عورتوں کو، عین جنگ میں بھی عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے، بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا، بوڑھوں کو اور معذوروں کو اور ان کے مذہبی پیشواؤں تک کو قتل کرنے سے منع کیا گیا، جو ان کے لیے مذہبی فریضے سر انجام دیتے ہیں ان کو قتل کرنے سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فساد میں شریک نہیں ہیں۔ فساد میں جو شریک ہیں، جو مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو سلب کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو دین پر عمل پیرا ہونے پر قدغن لگاتے ہیں، یا مسلمانوں کی سرزمین پر بے جا غصب کر رہے ہیں، اس پر قبضہ کر رہے ہیں، تو یہ فسادی ہے۔ اور وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، کہ یہ کافر لوگ زمین میں فساد مچائے پھر رہے ہیں اور اللہ مفسدین کو، فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو وہ فساد کے خلاف ہے جہاد، تو وہ زبردستی دین پر قبول کرنا ہے ہی نہیں اس میں۔ اور پوری اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اسلامی ریاست جب تک مسلمانوں کو غلبہ تھا تو کفار بھی موجود تھے، اور کسی کو زبردستی دین قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ اپنے دین پر وہ رہے اور ان کی جان مال اور عزت آبرو کی حفاظت اسلامی سلطنت نے کی ہے، اور اس ڈیوٹی کی بدولت ان سے جو ہے نا ایک جزیہ وصول کیا۔ تو لا اکراہ فی الدین۔ دوسرا یہ کہ لا اکراہ فی الدین کا تعلق دین اسلام کے قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے، اس بات سے اس کا تعلق ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے اسلام قبول کرتا ہے اور دین میں آتا ہے تو پھر گویا کہ اس نے اپنی خوشی سے اس دین کو قبول کیا ہے اور اس کے احکامات کو تسلیم کیا ہے، تو پھر اسلامی سلطنت جو سزائیں نافذ کرتی ہے وہ پھر اکراہ فی الدین میں شامل نہیں ہے۔ اسلام تو زبردستی آپ پر کسی نے نہیں کیا کہ آپ زبردستی اسلام قبول کر لیں، نہیں، اس کا اعتبار بھی نہیں ہے۔ دل سے آپ کا اسلام نہیں ہے تو آپ کے اسلام کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے اپنی خوشی سے، تو پھر اس اسلامی معاشرے کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے پھر شریعت نے کچھ احکامات دی ہیں، ان احکامات کو پھر آپ نے ماننا ہے، اور نہ ماننے کی صورت میں جو اسلامی سلطنت کی طرف سے جو قوانین ہیں وہ قوانین آپ پر لاگو ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ پھر زبردستی کے زمرے میں نہیں آتا، کہ جو شراب پینے کی جو سزا اسلام کے اندر مقرر ہے، یا زنا کی جو سزا مقرر ہے، چوری کی جو سزا ہے، ڈاکہ زنی کی جو سزا ہے، قتل کی جو سزائیں ہیں، تو یہ حدود ہیں، جو سزائیں ہیں، یہ سزائیں دین میں زبردستی کے زمرے میں نہیں آتی ہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنی خوشی سے ان احکامات کو قبول کیا ہے اور وہی احکامات پھر ان پر نافذ ہو رہے ہیں۔ تو لا اکراہ، تو جو لوگ اس آیت کو لے کر اگر یہ اشکال کرتے ہیں یا یہ اس سے استنباط کرتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی دین کے احکامات پر عمل کر رہا ہے تو کرے، نہیں کر رہا تو پھر آپ زبردستی اس پر کیوں دین کو مسلط کر رہے ہیں، لا اکراہ فی الدین، تو یہ غلط معنی ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ ہے کہ آپ زبردستی کسی کو اسلام میں داخل نہیں کریں گے۔ اگر کوئی اپنی خوشی سے اسلام میں آ گیا ہے تو اسلامی احکامات جس طرح نماز پڑھنے سے متعلق ہے، روزہ رکھنے سے متعلق ہے، اسی طرح نماز کے چھوڑنے، روزہ کے چھوڑنے، دینی احکامات کے چھوڑنے پر جو سزائیں ہیں، چاہے وہ تعزیرات کی صورت میں ہیں یا حدود کی صورت میں، ان سزاؤں کا نفاذ بھی یہ اسلام کا حکم ہے جو آپ نے اپنے خوشی سے جس کو قبول کیا۔ تو لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق ہدایت ممتاز ہو چکی ہے، الگ ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے، من الغی گمراہی کے مقابلے میں، دلائل کی بنیاد پر۔ تو علماء اسلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر زمانے کے مطابق دلائل سے اپنے آپ کو مزین کرے، دلائل سے اپنے آپ کو مضبوط کرے،
کیونکہ زبردستی تو ہے ہی نہیں کہ کسی کو زبردستی آپ اسلام میں داخل کر لیں، تو غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت ایسے دلائل کے ساتھ دے دیں کہ ان دلائل کا انکار نہ کر سکے۔ اور یہی ہر دور میں علماء نے کیا ہے۔ تو ہر دور کے تقاضوں کے مطابق علماء کا اپنے آپ کو ڈالنا اور ان کے مطابق اپنے آپ کو دلائل سے لیس کرنا، اور ان دلائل کی بنیاد پر غیر مسلموں کو یا ملحدین کو یا اسلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے والوں کو ان دلائل سے قائل کرنا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، طاغوت ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو کوئی بھی اپنی عبادت کی دعوت دے دیتا ہے وہ طاغوت ہے۔ چاہے وہ شیطان ہے، یہ طاغوت ہے۔ چاہے وہ کوئی ایسا شخص ہے جو دوسرے لوگوں کو اپنے قوانین جس پر لاگو کر رہا ہے اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر، وہ طاغوت ہے۔ چاہے وہ عدلیہ ہے جو فیصلہ اس بنیاد پر کر رہی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے خلاف، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کے علاوہ فیصلہ کرتا ہے وہ طاغوت ہے۔ جو اللہ کے نازل کردہ قوانین کے خلاف اگر قانون سازی کرتی ہے کوئی پارلیمنٹ، کوئی مقننہ، وہ طاغوت ہے۔ جو اللہ کے احکامات کے علاوہ کسی اور کا تبلیغ کر رہا ہے وہ طاغوت ہے۔ جو کام اللہ کے لیے کرنے کے ہوتے ہیں وہ اپنے لیے کروا رہا ہے وہ طاغوت ہے۔ طاغوت نکلا کس سے ہے؟ طاغوت طغیان سے ہے، سرکشی کے معنی میں، ویسے لفظی اعتبار سے سرکشی ہے۔ دریا بھی اپنے حد سے اگر نکل جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ دریا میں طغیانی آ گئی، تو یہ سرکشی سے ہے۔ تو جو اپنے حد سے نکلتا ہے، جو اپنے چادر سے جو ٹانگیں آگے نکال لیتا ہے، تو یہ طاغوت ہے۔ تو اللہ کا بندہ بننے کے لیے، مقبول بندہ بننے کے لیے طاغوت کا انکار کرنا ضروری ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کر لیں، جو کہیں کہ ہاں میں ایسے پارلیمنٹ کو نہیں مانتا جو قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی کر رہی ہے، میں ایسے اس کو اسٹیٹ بینک کو نہیں مانتا جو قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی کر رہی ہے، میں ایسے اس کو عدالت کو نہیں مانتا جو قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کر رہی ہے، میں ایسے حکمرانوں کو نہیں مانتا جو قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں، تو یہ ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو وہ مکمل دین میں آ گیا ہے، اور اس دین کو اللہ نے تشبیہ دی ہے اس گانڈ سے جو رسی میں مضبوطی کے ساتھ ہو اور انسان اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑے تو جس طرح وہ گرنے سے بچ رہا ہوتا ہے، الا ہے کہ وہ رسی کو خود چھوڑ دے۔ اسی طرح جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لیا، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا، اور وہ جہنم میں جانے سے اور گمراہی سے اپنے آپ کو اسی طرح بچا رہا ہے جس طرح یہ رسی کو پکڑنے والا گرنے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، الا ہے کہ وہ اسلام کو خود چھوڑ دے۔ لن انفصام لہا، وہ خود نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ آپ نے خود اس کو نہ چھوڑا ہو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ ہر بات کا سننے والا ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ لہٰذا اگر دل سے تم اسلام لائے ہو تو اللہ اس کو جانتا ہے، دل سے اسلام نہیں لائے ہو تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو لہٰذا دین میں زبردستی بھی نہیں ہے، اللہ کو ہر ایک کا علم ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ کون مسلمان اسلام لایا ہے اور کون طاغوت کا انکار کر رہا ہے اور کون طاغوت کے ساتھ ہے، یہ اللہ کے علم میں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔